آج میں آپ کو جماعت سوئم کی اسلامیات پڑھاؤں گی اور اس سے پہلے آپ کو میری کچھ ہدایات ہیں جن پہ آپ کو عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنے پاس رف کاپی اور پینسل رکھیں تاکہ اگر آپ کو کوئی مشکل ہو تو آپ اسے نوٹ کر سکیں۔ اب آپ اپنی درسی کتاب کا صفحہ نمبر 9 کھولیں۔ اگر کسی کے پاس درسی کتاب نہیں ہے تو اسکرین پر سبق موجود ہے، آپ اسے غور سے دیکھیں اور میں آپ کو ایک مرتبہ پڑھ کر بھی اسے سنا رہی ہوں۔ صفحہ نمبر 9 پہ ہمارے سبق کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے نام۔ اب میں آپ کو ایک مرتبہ یہ پڑھ کے سنا دیتی ہوں، اس کے بعد پھر میں آپ کو اس کی وضاحت بھی کرتی ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اور بھی کئی نام ہیں؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کے اور بھی نام ہیں جن کی تعداد 99 ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ کے اتنے سارے نام کیوں ہیں؟ بچوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ساری خوبیوں اور صفات کا مالک ہے، اور ہر خوبی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ایک علیحدہ نام ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت کو ظاہر کرتا ہے، صفت کو ظاہر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچے کا نام دانش ہے۔ اگر اس بچے نے قرآن مجید حفظ کیا ہے تو اسے لوگ حافظ کہتے ہیں۔ اگر وہی بچہ بہت اچھی قرأت کرتا ہے تو اسے قاری کہہ کر پکارتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں معلوم ہوا کہ اس بچے کا ذاتی نام تو دانش ہے، مگر حافظ اور قاری اس کے صفاتی نام ہیں جو کہ اس کی خوبیوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ اب اگلے صفحے پہ جائیں گے ہم۔ بالکل اگلے صفحے پہ آگے ہم بالکل اسی طرح اللہ تو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، مگر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ ساری دنیا کو رزق دیتا ہے۔ ہم اسے الرزاق یعنی رزق دینے والا بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اسی لیے ہم اسے القادر یعنی قدرت والا بھی کہتے ہیں۔ وہ بہت رحم کرنے والا ہے تو ہم اسے رحیم کہہ کر پکارتے ہیں۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ کی صفاتی جو اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان صفاتی ناموں کو اسماء الحسنہ کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے نام۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان اچھے ناموں سے اسے پکارتے ہو۔ چلو اب میں آپ کو اس سبق کی تھوڑی سی وضاحت دے دیتی ہوں۔ آپ کو میں نے جو سبق پڑھا ہے آپ اس کو بہت غور سے سنا، اور اب جو میں اس کی وضاحت دوں گی آپ کو، جو میں اس کو ایکسپلین کر کے آپ کو بتاؤں گی، آپ نے بہت زیادہ غور سے سنا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اپنی کاپی پر اس میں جو سبق کے اندر مشقی سوالات ہیں ان کے بھی جواب دینے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اگر میں آپ کو کچھ سوالات بتاؤں گی تو آپ کو ان کے بھی جواب دینے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو یہ سبق جو ہے میں جو بھی وضاحت کروں گی اسے بہت غور سے سنیں۔ جی اب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے جو 99 نام ہیں، تو ہمارے ذہن میں یہ سوچ آتی ہے کہ انسان ہے یا کوئی بھی چیز ہے تو اس کے تو اتنے سارے نام نہیں ہوتے، اس کا تو صرف ایک نام ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے 99 نام۔ تو بچوں، جیسا کہ آپ نے سبق میں بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کا نام جو ذاتی ہے وہ صرف ایک ہے اور وہ ہے اللہ۔ باقی تمام نام صفاتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ساری خوبیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو یہ نام دیے گئے۔ صفت کا مطلب تو آپ کو پتا ہے نا کہ کوئی بھی خوبی، صفت ہم اس میں صفت بھی کہتے ہیں کسی بھی خوبی کو، کسی بھی خامی کو، کسی بھی تعداد کو یا مقدار کو، لیکن نعوذ باللہ ہم اللہ تعالیٰ کو کسی تعداد مقدار کی وجہ سے تو یہ نام نہیں دیں گے۔ تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے یہ صفاتی نام اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کی وجہ سے دیں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے اندر جو بہت ساری صفات موجود ہیں ان کی وجہ سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو یہ بہت پیارے پیارے سے نام ہیں، ان کو ہم کسی ایک اور نام سے بھی پکارتے ہیں، یعنی کہ اسماء الحسنہ۔ کیا کہتے ہیں؟ اسماء الحسنہ۔ ٹھیک ہے، جو اس طرح کے الفاظ ہیں وہ آپ بھی میرے ساتھ دہرائیے گا تاکہ آپ کو یہ اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے۔ تو اسماء الحسنہ کا مطلب ہے پیارے پیارے نام۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے ہم اپنی روزمرہ جو زندگی ہے
اس میں ہم کس طرح سے ان ناموں کی جو ہے وہ استعمال کر کے ان سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں، وہ ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ جس طرح سے تسمیہ ہے. آپ کو پتہ ہے تسمیہ کس کو کہتے ہیں؟ جی، تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو. اوکے، اب آپ خود کو عنایا، آپ عنایا مبشر، آپ خود کو انمیوٹ کریں اور یہ دیکھیں کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے. یس مس آ رہی ہے. اوکے اوکے گڈ. جی، اب ہم آگے بڑھتے ہیں. تو میں بات کر رہی تھی کہ ہم تسمیہ کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ اگر ہم تسمیہ یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو ہم اللہ تعالیٰ کے دو نام یعنی کہ الرحمن اور الرحیم پڑھ کر اس سے مدد لیتے ہیں. اسی طرح سے اگر کوئی شخص بیمار ہو تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ یا سلاموں کا ویٹ کریں تو اللہ تعالیٰ اسے شفا کاملہ عطا فرماتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا یا سلاموں کا مطلب ہوا سلامتی عطا فرمانے والا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے اس نام کی برکت سے شفا عطا فرماتا ہے. اسی طرح سے اگر کسی کو تنگ دستی ہو، تنگ دستی کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ تنگ دستی کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کا ہاتھ تنگ ہو، اس کے پاس رزق کی کچھ کمی ہو یا اس کے پاس اس کے مالی حالات ٹھیک نہ ہو تو اسے ہم کہیں گے کہ اسے تنگ دستی کا سامنا ہے. تو اگر وہ شخص الرزاق کو قبول کرے تو کیونکہ اللہ تعالیٰ بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کو رزق عطا فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اس نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی تنگ دستی کو دور کر کے اس کے رزق میں بہت زیادہ فراغی عطا فرماتا ہے. اچھا، اب آپ کو میں یہ بتاؤں گی کہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ہر نام کی فضیلت الگ الگ کیوں ہے؟ کیونکہ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہر نام کی فضیلت الگ الگ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر نام کی صفت الگ الگ ہے، صفت الگ الگ ہے، اور وہ صفت الگ الگ ہونے کی وجہ سے ان ناموں کی برکات بھی الگ الگ ہیں اور ان ناموں کے فوائد بھی الگ الگ ہیں. جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا نا کہ چند ناموں کی میں نے مثال دی تھی آپ کو کہ یہ دیکھیں اس طرح سے آپ اگر یہ نام پڑھیں گے تو اس کا یہ فائدہ ہو گیا، اگر الرزاق کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرمائیں گے، اسی طرح سے اگر یا سلاموں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صحت عطا فرمائیں گے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے تمام الگ الگ نام جو ہیں، اللہ تعالیٰ کے الگ الگ ناموں کی الگ الگ صفات ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے الگ الگ نام پڑھنے کی الگ الگ فوائد بھی ہیں. اب اسی طرح سے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ کے یہ جو 99 نام ہے نا، اگر کوئی بچہ یا کوئی بڑا انہیں یاد کر لیتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام یاد کرنے والا حدیث کے مطابق جنت میں جاتا ہے. یہ دیکھیں، جنت تو ہمارے نیک اعمال کا بہترین سلسلہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عمل ہے 99 نام یاد کرنے والا، یہ بہت اعلیٰ عمل ہے اور اس کے بہت زیادہ برکات حاصل ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بہترین اجر عطا فرماتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے. اسی طرح سے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ سارے نام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفت اور اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کی وجہ سے ٹھیک ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو اپنے یہ سارے نام جو ہیں نا وہ خود بھی بہت زیادہ پسند ہے. تو اب اسی لیے قرآن پاک کی سورہ اعراف جو ہے اس کی آیت نمبر 180 میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان اچھے ناموں سے اسے پکارتے رہو. تو یعنی کہ اگر ہم اللہ کو اللہ کہہ کر پکاریں تو اللہ تعالیٰ بہت ہم سے خوش ہوں گے، لیکن اگر اس کے علاوہ ہم اللہ تعالیٰ کے اگر ہم اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے
باقی ناموں سے بھی اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہم سے اور بھی زیادہ خوش ہوں گے، کیونکہ آپ نے دیکھا نا کہ اس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اور اللہ کے اچھے اچھے نام ایسے اللہ کے اچھے ناموں سے پکارتے رہو، تو یعنی اللہ تعالیٰ خود ہم سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان اچھے اچھے ناموں سے پکارو تاکہ میں آپ سے خوش ہوں اور میں اس کا آپ کو اجر و ثواب دوں۔ آپ خود بھی دیکھیں نا، عام طور پر اگر آپ بچے ہو تو آپ کو آپ کے امی ابو یا کوئی بھی آپ کو کسی اچھے سے نام سے پکارتے تو آپ کتنا خوش ہوتے ہو، تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تو نام دیے ہی اس لیے گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اندر تو وہ خوبیاں واقعی موجود ہیں، بہت صفات واقعی موجود ہیں۔ تو اگر آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے تو بے شک اللہ تعالیٰ ہم سے بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ اوکے اوکے، شازیہ خان، شائزہ خان، شیزا خان، اگر آپ بیٹا خود کو انمیوٹ کریں اور مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ شیزا خان، آپ خود کو انمیوٹ کریں بیٹا اور بتائیں۔ یس مس، اوکے یس مس آ رہی ہے۔ اوکے اوکے اوکے، اب میں آپ کو کچھ اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے پیارے سے نام ہیں جو میں آپ کو دکھاؤں گی، آپ سامنے جو ہے وہ اسکرین پر دیکھیے گا اور میں آپ کو ان ناموں کے معانی بھی بتاؤں گی، تو آپ سب لوگ میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا بھی اور ان کے الفاظ کو بھی پڑھیے گا، اور آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ ان ناموں کو بھی پڑھیے گا اور ان ناموں کے معنی بھی پڑھیے گا۔ اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ بہت سارے ناموں کے معنی تو آپ کو ابھی اور اسی وقت یاد ہو جائیں گے، اور پھر جب بعد میں آپ کو سوالات کے جوابات دینے پڑیں گے یا جب آپ کو ان ناموں میں سے کسی نام سے آپ کو ورد کرنا ہوگا تو آپ کو وہ نام پہلے سے یاد ہوگا اور آپ کو اس کے معنی بھی پتا ہوگا۔ ٹھیک ہے، چلیں، تو آپ کو سامنے اسکرین پر نام آ رہے ہیں، آپ چاہے تو ان کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں اور چاہے تو آپ انہیں نوٹ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ میں یہ سارے نام آپ کو پڑھ کر سناؤں گا۔ جی، تو پہلا نام ہے الصمد۔ الصمد کا مطلب ہے بے نیاز۔ بے نیاز کا مطلب ہوتا ہے کہ بے نیاز کا مطلب ہے کہ جو مطلب ہر چیز سے بے نیاز ہے، جسے نہ بھوک لگتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، ہر چیز سے بے نیاز۔ اسی طرح سے آپ دوبارہ سے دیکھیں، الصمد، اس کا مطلب ہے بے نیاز۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ بے نیاز۔ آپ سب لوگ میرے ساتھ ساتھ ان ناموں کو دہرا رہے ہیں نا؟ ٹھیک ہے، اوکے۔ القادر، 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 اس کا مطلب ہے قدرت والا۔ قدرت والا سے مراد یہ ہے کہ جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کن، تو ساری دنیا تخلیق ہوگی تھی، اور آپ دیکھیں اس ساری دنیا کے اندر کس قدر مخلوقات ہیں، کس قدر پھل ہیں، کس قدر پھول ہیں، اور کتنے زیادہ خوبصورت نظارے ہیں اور کتنے زیادہ خوبصورت نظارے ہیں کہ تو یہ اگر ہمیں تو کوئی کہا جائے کہ ایک چھوٹی سی چونٹی بنا دیں تو ہم وہ چھوٹی سی چونٹی بھی نہیں بنا سکتے، تو اس کا مطلب ہے ہم تو بالکل کسی بھی طرح کی قدرت نہیں رکھتے، یہاں تک کہ اگر ہم ایک قدم اٹھائیں اور ہم اللہ نہ چاہے کہ ہم دوسرا قدم اٹھائیں تو ہماری اتنی بھی ہمارے پاس قدرت نہیں ہے کہ ہم دوسرا قدم اٹھائیں۔ تو اسی طرح اسی لیے اللہ تعالیٰ کو القادر کہا گیا ہے، یعنی کہ بہت زیادہ قدرت رکھنے والا۔ اب اگلا نام ہے جیسے کہ الواحد، الواحد، الواحد یعنی اکیلا،
اب اکیلا سے کیا مراد ہے بھائی؟ اکیلا تو اگر کسی کے لیے کہا جائے کہ ہاں میں اکیلا، میں اپنے گھر میں اکیلا ہوں کیونکہ میرا کوئی بہن بھائی نہیں ہے، یا میں اپنے گھر میں اکیلی ہوں کیونکہ میرا کوئی بہن بھائی نہیں ہے، نہیں بچوں، یہ وہ والا اکیلا نہیں ہے۔ اس اکیلا کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، اس کی جیسی صفات والا کوئی نہیں ہے، اس کی جیسی خوبیوں والا کوئی نہیں ہے، اس کی جیسی قدرت رکھنے والا کوئی نہیں ہے، اس کے جیسا عطا کرنے والا کوئی نہیں ہے، بس یہ کہ کوئی ایک خوبی بھی ویسی نہیں ہے کہ اس کے جیسی کسی انسان میں پائی جائے۔ تو اسی لیے یہاں پر اکیلا سے یہ مراد ہے، ٹھیک ہے؟ امید ہے کہ آپ کو اس کا بھی مطلب اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہو۔ اب ہے السمیع، یعنی کہ سننے والا۔ تو سننے والے سے کیا مراد ہے بھائی؟ اب آپ بھی تو میری بات سن رہے ہو، تو اس کا مطلب ہے آپ بھی سننے والے۔ یہ وہ سننے والا نہیں ہے بچوں، یہ سننے والا سے مراد ہے ہر بات کو سننے والا، ہر بات کو، یعنی کہ جو ہمارے دلوں کے اندر ہوتی ہے، جو ہماری سوچ کے اندر ہوتی ہے، اس بات کو بھی وہ سمجھتا ہے اور اس بات کو بھی وہ سنتا ہے۔ اب ورنہ تو دیکھیں، اب آپ بہت سارے بچے ہوں گے پاکستان کے اندر موجود، لیکن مجھے سب بچے تو نہیں سن پا رہے نہ، میں سب بچوں کو سن پاؤں گی، میں بھی جس بچے کو انمیوٹ کروں گی میں صرف اسی بچے کو سن پاؤں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کے اندر یہ خوبی ہے، اور اسی خوبی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو یہ السمیع نام دیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں، ہر جگہ، ہر وقت، ہر لمحہ ہماری ہر بات کو سنتا ہے، اور ہماری ہر سوچ کو اللہ تعالیٰ سن سکتا ہے، اور ہمارے دماغ کی ہر بات کو اللہ تعالیٰ سمجھ سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے المتکبر، بڑائی اور بزرگی والا۔ تو آپ کو پتا ہے کہ بڑائی اور بزرگی اس وجہ سے صرف اللہ تعالیٰ کو ہی زیب دیتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ قدرت رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو سب کچھ عنایت فرمانے والا ہے۔ تو یہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ غرور اور تکبر میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم بہت پڑھنے میں بہت اچھے ہیں، یا ہم شکل و صورت میں بہت اچھے ہیں، یا ہمارے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے، تو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ تکبر کر رہے ہوتے ہیں اور وہ غرور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو تکبر اور غرور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو زیب دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ واقعی متکبر ہے، اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیں ہر چیز عطا فرماتا ہے۔ یہ بات بیٹا آپ خود کو انمیوٹ کیجئے اور مجھے بتائیے کہ کیا آپ کو میری آواز آ رہی؟ Yes, miss. اوکے اوکے جی، تو ہم کہاں پہنچے تھے؟ جی ہم پہنچے تھے المتکبر۔ اسی طرح سے ہم الخالق، یعنی کہ بنانے والا، پیدا کرنے والا۔ آپ کو میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی یہ مثال دی تھی نا کہ اگر ہمیں کوئی کہہ دے کہ ایک چونٹی جو کہ انتہائی چھوٹی سی ہوتی ہے، انتہائی معمولی سی ہوتی ہے، جسے ہم پکڑ کے یوں چٹکی میں مسل دیتے ہیں، کہ آپ وہ چونٹی بناؤ اور اس چونٹی میں جان بھی ڈالو کہ وہ چلنے لگ جائے، اور اس کے اندر اتنی عقل پیدا ہو جائے کہ اسے پتا ہو کہ اس نے دانے کو کس طرح سے اٹھا کر لانا ہے، اپنے اناج کو، اپنی خوراک کو کس طرح سے اٹھا کر لانا ہے، تو ہم وہ چھوٹی سی چونٹی کو بھی نہیں بنا سکتے۔ تو اسی طرح سے سب سے جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہی سب کو خالق کرنے والا ہے، اور وہی سب کو خلق کیا ہے اسی نے، اور اسی نے سب کو پیدا کیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی اس خوبی کی وجہ سے ہم الخالق بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، الجبار، الجبار کو مطلب کیا ہے؟ زبردست۔ زبردست کا مطلب یہ ہے جو سب سے زیادہ طاقت رکھتا ہے، یعنی کہ جو سب کو زیر کر سکتا ہے، ہوتا ہے نا، سب کو زیر کرنے کا مطلب ہے جو سب کو ہرا سکتا ہے، جو سب کو اپنی مرضی کے مطابق چلا سکتا ہے۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنی مرضی کے مطابق چلا رہا ہے نا،
دیکھیں اب ہم نے کتنا زیادہ پلان کیا تھا کہ ہم اس طرح سے اسکول جائیں گے، ہم اس طرح سے پڑھیں گے، ہم اس طرح سے کریں گے، لیکن کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی مرضی کے مطابق چلایا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کو الجبار کہتے ہیں، یعنی کہ زبردست. اچھا اب ہم اس سے اگلے نام پر جاتے ہیں الحلیم، یہ بڑا بردبار. ایسے نہیں کہ ہم انسانوں کی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چھوٹی سی بات پر جو ہے نا وہ انہیں غصہ آ جائے، نہیں. اللہ تعالیٰ بہت بردبار ہے، بہت جو ہے وہ ذرا ذرا سی باتوں میں ہماری طرح سے ناراض نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اندر حلم کی صفت موجود ہے، یعنی کہ بہت زیادہ وہ یعنی کہ بردباری اور بڑائی کے ساتھ بیان کرتے ہیں. ہم نے دیکھا نا عام طور پر بھی جو شخص ہمارے ہاں بہت زیادہ صبر اور حوصلے سے کام لیتا ہے، جو بہت زیادہ تحمل مزاجی سے کام لیتا ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ تو بہت زیادہ حلیم طبیعت کا ہے، یہ بہت زیادہ بردبار ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اسی خوبی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو حلیم کا نام دیا گیا. ٹھیک ہے، امید ہے آپ لوگوں کو جو ہے نا یہ جہاں تک میں نے نام سمجھائے یہ اچھے سے سمجھ آ رہے ہوں گے. اوکے، اس کے بعد اللطیف. اللطیف اللطیف یعنی کہ نرمی کرنے والا. اب نرمی کرنے والا دیکھیں نرمی سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری بہت ساری خطاؤں کو اسی لیے بخش دیتا ہے کہ وہ نرمی اختیار کرنے والا ہے. جس طرح سے ہم دیکھیں صبح صبح میں کوئی ہوا چل رہی ہوتی ہے بہت زیادہ ٹھنڈی ٹھنڈی سی، جو کہ ہمارے دل کو بہت زیادہ اچھی لگتی ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں یہ بہت لطیف ہوا چل رہی ہے جو صبح صبح کی ہوا آتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ نرم، ایسی جو ہماری طبیعت کو خوش کر دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بہت زیادہ نرمی، ہمارے ساتھ نرمی کرنے والا. آپ دیکھیں نا کہ ہم اگر کوئی چھوٹی سی بھی غلطی کرتے ہیں تو کوئی انسان اگر ہوتا ہے سامنے تو ہمیں وہ اس غلطی پہ بالکل بھی معاف کرنا پسند نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بہت زیادہ نرمی کرنے والا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ہمیں ہماری اس خطا کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے. اچھا جی، اب ہے الغفور. یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت ہے کہ جو ہر لمحہ ہمیں یاد رہتی ہے اور جو ہر لمحہ جو ہے وہ ہماری زندگی میں شامل رہتی ہے. کیوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی یہ والی صفت جو ہے یہ ہماری زندگی میں شامل نہ رہے تو ہم زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری بہت ساری خطاؤں کو معاف کر کے ہمیں پھر بھی رزق عطا فرماتا ہے، ہمیں پھر بھی عزت عطا فرماتا ہے، ہمیں پھر بھی صحت عطا فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہت زیادہ بخشنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ہماری ان تمام خطاؤں کو اس وقت تک بخشتا ہے جب تک کہ ہم پہ توبہ کے دروازے بند نہ ہوتے. اور توبہ کے دروازے موت سے کچھ وقت پہلے تک کھلے ہوتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی زیادہ بخشنے والی ہے، اتنی زیادہ غفور ہے کہ اگر ہم ساری زندگی بھی ہم نے گناہ کی اور اگر ہم اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے استغفار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اتنی غفور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں بے شک بخش دے گی. اور ہمارا اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم نے جو بھی اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگی ہے یا ہم نے اللہ تعالیٰ سے جو بھی توبہ کی ہے اپنے گناہوں کے سلسلے میں، اپنی غلطیوں کے سلسلے میں، بس وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم سچے دل سے اس سے بخشش مانگیں. اچھا جی، اب یہ دیکھیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ اہم نام ہے القدوس. اس کا مطلب ہے کہ برائیوں سے پاک ذات. بے شک اللہ تعالیٰ ہی وہ واحد ذات ہے جو کہ تمام برائیوں سے پاک ہے. ورنہ انسان جس قدر بھی اچھائیاں ہوں اس کے اندر، جس قدر بھی اس کے اندر اچھے کام کرنے کی جستجو ہو، تو جس قدر بھی لوگوں کے اندر مقبول ہو، لوگ کہتے ہوں کہ ہاں یہ شخص تو بہت اچھا ہے، ہاں یہ شخص میں تو یہ اچھائی ہے، یہ اچھائی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں سے اس کی کوئی نہ کوئی برائی سامنے آ جاتی ہے. اور اگر
اس کی کوئی نہ کوئی برائی ہمارے سامنے نہیں بھی آتی تو لیکن انسان جو ہے اسے کہا جاتا ہے کہ وہ خطا کا پتلا ہے، یعنی کہ انسان کے اندر کوئی نہ کوئی غلطی ضرور پائی جاتی، تو اسی لحاظ سے انسان میں تو کوئی نہ کوئی برائی ضرور پائی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات وہ واحد ذات ہے جو کہ تمام برائیوں سے پاک ہے، اور بے شک صرف وہی ذات ہے جو تمام برائیوں سے پاک ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کو القدوس کا نام دیا گیا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے القیوم۔ القیوم، القیوم اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قائم رکھنے والا ہے۔ اب یہاں پر قائم رکھنے سے دو تین باتیں مراد ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ارادوں پہ ہمیں قائم رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ایمان پہ قائم رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری دنیا میں قائم رکھنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ کیوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کوئی دنیا میں تو کوئی چیز قائم ہی نہ ہو سکے۔ آپ کو پتا ہے جس طرح سے کہ پانی ہے تو پانی پہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنا دیے تاکہ وہ پہاڑ ہے وہ زمین ہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنا دیے تاکہ زمین جو ہے وہ ہلتی جلتی نہ رہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو قائم رکھنے کے لیے اس پہ پہاڑ ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو دنیا میں قائم رکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی قائم رکھنے والا ہے۔ اسی طرح سے الوہاب، الوہاب کا مطلب ہے سب کچھ دینے والا۔ ہاں تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا کوئی ہے جو ہمیں سب کچھ دے؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ اگر ہم باہر بھی چلے جاتے ہیں تو ہمیں اگر ہم ایک شاپ کیپر کے پاس بھی چلے جاتے ہیں تو اس کے پاس بھی وہ جو حالانکہ وہ اس کے پاس وہ خود چیزیں بنا نہیں رہا ہوتا، اس کے پاس کہیں سے چیزیں آ رہی ہوتی، لیکن اس کے بعد وجود اس کے پاس ہر چیز موجود نہیں ہوتی۔ لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس سب کچھ موجود ہے، یعنی کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے صحت مانگیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحت عطا فرمائے گا، اگر ہم اللہ تعالیٰ سے اچھا ذہن مانگے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ذہین بنائے گا، اگر ہم اللہ تعالیٰ سے رزق مانگے تو بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دے گا۔ اچھا اب میں اپنی بات تھوڑا سا روک کر ابیر فاطمہ بیٹا آپ خود کو انمیوٹ کریں اور مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ابیر فاطمہ، ابیر فاطمہ، ابیر فاطمہ خود کو ابتسام، ابتسام آپ بیٹا خود کو انمیوٹ کیجیے اور مجھے بتائیے کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ Yes, miss. اوکے جی، تو ہم کہاں تھے؟ ہم تھے الوہاب، یعنی کہ جو سب کچھ ہمیں دینے والا ہے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے کہ جو ہمیں دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے، ہمیں اس نے ہر طرح کی نعمتیں دی ہیں، ہمیں اچھے آپ لوگوں کو جیسے اچھے ماں باپ دیے ہیں، جیسے مجھے اچھے ماں باپ دیے ہیں، آپ کے ماں باپ کو اچھی اولاد دیے، ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائیے، ہمیں اچھا کھانے کو اور اچھا پہننے کو دیا ہے، اور غرض یہ کہ ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ اوکے جی بچوں، جس کو اگر میری آواز نہیں آ رہی ہے تو وہ پلیز اپنا ہیڈ فون وغیرہ چیک کریں کہ تاکہ اسے میری آواز آنے لگے۔ چلے جی، اس کے بعد ہے المومن، یعنی کہ امن رکھنے والا۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ امن پسند ہے، اور بالکل بھی وہ فساد اور لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی امن میں رکھنے والا ہے۔ اور ہم سب لوگوں کو ویسے بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اس کے بعد ہے الباریو، جان ڈالنے والا۔ جی بچوں دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی ایک چیونٹی کی مثال دی تھی نا، تو اب چلے میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ ہے کہ نہ صرف اس نے انسان کو، جانور کو اور چرند پرند کو بنایا ہے، اور آپ یہ دیکھیں
کہ کس قدر مختلف رنگوں کے، مختلف شکلوں کے، مختلف سائز کے، مختلف قد کے، اور ہر طرح سے وہ مختلف ہیں، جانور، چرند پرند، اور بہت چھوٹے چھوٹے سے خوبصورت جس طرح سے تتلیاں ہیں سب. لیکن دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر جان بھی ڈالی ہے، یعنی کہ وہ ہی جان ڈالنے والا ہے. اگر ہمیں تو کوئی کہہ دے کہ ٹھیک ہے آپ چھوٹی سی کوئی اس طرح کی چیز مچھر ہی بنا دیں، کوئی مکھی ہی بنا دیں، ہم اس کے اندر جان ڈال دیں، تو ہم ایسا بالکل نہیں کر سکتے. زیادہ سے زیادہ انسان کے اختیار میں کیا ہے کہ وہ اسی کی جیسی کوئی شکل کی کوئی چیز بنا لے اور پھر اس کو بیٹریز وغیرہ کے ذریعے یا بجلی وغیرہ کے ذریعے چلائے. لیکن کیا ہوگا، جیسی بجلی چلی جائے گی وہ چیز بے جان، جیسے ہی جو ہے وہ سیل ختم ہو جائے گی وہ چیز بے جان. اور ویسے بھی جاندار جو چیز ہوتی ہے نا وہ تو ہمیں رسپانس دیتی ہے. تو یہ ساری چیزیں تو ٹھیک ہے چل بھی لیں گی، ہو سکتا ہے اس جاندار کی جیسی آواز بھی نکالیں، لیکن کیا ہماری باتوں پہ یہ رسپانس دے لیں گی؟ کیا انہیں بھوک لگے گی، کیا انہیں پیاس لگے گی؟ نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی اس طرح کی صفت ہے جو کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر موجود ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی جان ڈالنے والا ہے. الفتاح، یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا نام ہے بچوں کہ جس کا مطلب ہی ہے بہت بڑا مشکل کشا، یعنی کہ بہت زیادہ مشکلات کو حل کرنے والا. اگر ہم جتنی بھی زیادہ مصیبت میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات وہ واحد ذات ہے جو ہمیں مشکل سے نکالے گی. تو اگر آپ اس نام کا ویٹ کریں تو بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں بہت جلد مشکل سے نکال لے گا. البصیر، سب کچھ دیکھنے والا. اب یہ دیکھیں کہ اگر آپ صرف اتنا ہی دیکھ سکتے ہیں کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے دیکھنے کی، کہ آپ کچھ تھوڑا سا اپنے دائیں دیکھ سکتے ہیں، کچھ تھوڑا سا اپنے بائیں دیکھ سکتے ہیں، اور کچھ اپنا تھوڑا سا سامنے دیکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کوئی بھی کام چھپ کر کر لیں تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا. لیکن کیا اگر آپ کو کام چھپ کر کریں گے تو کیا اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں پتا چلے گا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ لیتا ہے، سب کچھ دیکھ لیتا ہے. کہ ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ میں اگر کوئی گناہ کر لوں چھپ کر، تو اس کو کسی نے کہا کہ ٹھیک ہے ایسی جگہ پہ جاؤ جہاں تمہیں اللہ نہ دیکھ، جہاں تمہیں کوئی بھی نہ دیکھ رہا. وہ شخص گیا، جہاں جاتا اسے خیال آتا ہے کہ ہاں یہاں تو مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. پھر اسے یہ خیال آتا ہے کہ نہیں، مجھے تو اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے. تو پھر اس شخص نے وہ گناہ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات البصیر ہے، یعنی کہ سب کچھ دیکھنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ جو ہیں وہ آپ کو امید ہے کہ یہ سارا چیپٹر بھی سمجھ آ گیا ہوگا، اور میں نے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بتائے ہیں وہ بھی آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے.